1137 عیسوی میں شام کا میدان صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان سج چکا تھا۔ ایک صلیبی شہزادہ اپنے باپ کا بدلہ لینے نکلا، مگر اس کی تلوار کسی دشمن کو نہ ڈھونڈ سکی۔ بالبک کے قلعے میں چھپے بریدی کمانڈر تک اس کی پہنچ نہ تھی اور اس کا انتقام ابھی ادھورا تھا۔ ایک فیصلہ، ایک غلطی اور ایک ایسا ٹکراؤ جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک ایسی جنگ جس نے صلیبیوں کے غرور کو توڑا، ایک ایسا محاصرہ جس نے اسلام کے ایک نئے فاتح کو جنم دیا، اور ایک ایسا لمحہ جہاں تاریخ نے فیصلہ کیا کہ اب صلیبیوں کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ ریمنڈ دوم نے جس شخصیت کو چیلنج کیا وہ کوئی عام سپہ سالار نہیں تھا، وہ تھا سلطان عماد الدین زنگی۔ سلطان عماد الدین زنگی سیریز کی اس پہلی ویڈیو میں خوش آمدید، جہاں ہم سلطان زنگی کے عروج اور ان کی عیسائی ریاستوں کے ساتھ ناقابل فراموش جنگوں کا ذکر کریں گے۔ عماد الدین زنگی نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت عالم اسلام کے ایک بڑے حصے پر سلجوکیوں کی حکمرانی قائم تھی۔ سلجوکی خاندان کے نامور حکمران سلطان ملک شاہ سلجوکی اس حکومت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کے دور میں مغرب میں شام، جنوب میں یمن اور عمان، مشرق میں چین تک اسلامی مملکت کی سرحدیں پھیل چکی تھیں۔ قسیم الدولہ آگ سنکر بن عبداللہ اس وقت سلجوکی سلطان ملک شاہ سلجوکی کے معزز مصاحبین میں سے ایک تھے۔ آگ سنکر ترک زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی سفید باز کے ہیں۔ سلطان اپنے قابل ذکر وزیر نظام الملک توسی کی رائے کا بڑا احترام کرتے تھے، تو اسی کے مشورے پر سلطان نے آگ سنکر کو 477 ہجری مطابق 1084 میں حلب اور حامہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہ دونوں علاقے اب شام میں شامل ہیں۔ اسی سال آگ سنکر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ آگ سنکر نے اپنے بیٹے کا نام عماد الدین رکھا۔ عماد الدین ہی آگ سنکر کی اکلوتی اولاد تھے۔ پھر 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی میں سلجوکی سلطنت کے آخری طاقتور ترین سلطان ملک شاہ سلجوکی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے رکن الدین ابو المظفر برقیاروق شوال 487 ہجری بمطابق اکتوبر 1094 عیسوی میں انہوں نے سلطنت کا انتظام سنبھالا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب یورپ میں بیداری کی لہریں کروٹیں لے رہی تھی۔ اس وقت تک عیسائیوں کی حکومت صرف براعظم یورپ تک محدود تھی، لیکن سلطان ملک شاہ سلجوکی کے انتقال کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس، فلسطین اور دیگر علاقوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی دور میں فرانس کا ایک راہب پیٹر دی ہرمٹ اٹھا اور اس نے ملک ملک گھوم کر اپنی شعلہ بیانی سے عیسائیوں کے دلوں میں آگ بھڑکا دی۔ نومبر 1095 عیسوی میں فرانس کے شہر کلیئر ماؤنٹ میں پوپ اربن ثانی نے عیسائیوں کا بہت بڑا اجتماع جمع کیا۔ اسی اجتماع میں عیسائی راہبوں، پادریوں اور عام لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی کہ شہر بھر میں جہاں نظر اٹھائی جاتی عیسائی ہی نظر آتے۔ اسی اجتماع میں پوپ نے فتویٰ دیا کہ بیت المقدس کو کافروں یعنی کہ مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ہر پیروکار کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا دے۔ عماد الدین زنگی ابھی پروان چڑھ رہے تھے کہ 1094 عیسوی میں ان کے والد کو توتش نے قتل کر دیا۔ اس دوران سلجوکی سلطان برقیاروق نے امیر کربوکا کو موصل کا نیا امیر مقرر کر دیا تھا۔ امیر کربوکا عماد الدین کے والد آگ سنکر کے دوست تھے۔ انہوں نے عماد الدین کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ مقرر کیے، ان کی رہائش، خوراک، لباس اور دیگر ضرورتوں کا اعلیٰ انتظام کیا۔ 495 ہجری بمطابق 1101 عیسوی میں جرکمیش کے امیر کے لڑکے ناصر الدین کی بیٹی سے عماد الدین زنگی کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد کے سالوں میں عماد الدین زنگی نے فوج میں اپنی ذہانت اور طاقت کا لوہا منواتے ہوئے وہ کافی مشہور ہو چکے تھے۔ 1111 عیسوی میں عماد الدین زنگی نے سلجوکی سلطان کے حکم پر عیسائیوں کے خلاف اپنی پہلی جنگی مہم میں حصہ لیا، جہاں انہوں نے ایڈیسا کا محاصرہ کیا، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے عماد الدین ایڈیسا پر قبضہ کرنے میں ناکام ہوئے۔ پھر 511 ہجری میں سلجوکی سلطان برقیاروق کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمود تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے 516 ہجری بمطابق 1122 عیسوی میں عماد الدین کو واسط کا حاکم بنایا اور ساتھ ہی بصرہ کی نیابت بھی سونپ دی۔ ستمبر 1127 عیسوی میں موصل کے اطابق کا انتقال ہو گیا۔
ان کے انتقال کے بعد صلیبیوں نے موصل کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس پر موصل کے 2 سرکردہ علماء کرام بہاؤالدین ابو الحسن علی شہر زوری اور صلاح الدین محمد رحمۃ اللہ سلطان محمد کے پاس پہنچے اور ان کو مشورہ دیا کہ موصل میں کسی تجربے کار شخص کو حاکم بنایا جائے۔ مشیروں سے مشورہ لیا گیا تو سب نے متفقہ طور پر رائے دی کہ موصل کی عمارت کے لیے عماد الدین زنگی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ عماد الدین زنگی موصل کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔ عماد الدین نے رمضان المبارک 522 ہجری مطابق ستمبر 1127 عیسوی میں موصل کا انتظام سنبھال لیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان محمود نے اپنے دونوں بیٹوں الپ ارسلان اور فرخ شیر کی تعلیم عماد الدین زنگی کے سپرد کر دی اور انہیں اتابک کا خطاب دیا۔ اتابک ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بزرگ اور اتالیق کے ہیں۔ یہ لقب سب سے پہلے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اپنے قابل وزیر نظام الملک توسی کو دیا تھا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطنت میں اس خطاب کو نہایت اہمیت حاصل ہو گئی اور یہ صرف اس امیر کو دیا جاتا جو بے حد محترم اور ذی عزت سمجھا جاتا تھا، اور نوجوان شہزادوں کی تربیت، نگرانی اور نگہداشت بھی اسی کے سپرد کی جاتی تھی۔ لیکن ناظرین، موصل پر عماد الدین زنگی کی حکومت قائم ہونے سے ٹھیک 1 سال پہلے یعنی کہ 1126 عیسوی میں ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے عماد الدین زنگی کو انعام کے طور پر موصل کی حکمرانی سونپی گئی تھی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ دراصل 1126 عیسوی میں عباسی خلیفہ المسترشد نے سلجوقیوں کے سلطان محمود دوم سے آزادی حاصل کرتے ہوئے بغاوت کر دی تھی۔ سلطان محمود نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے عماد الدین زنگی کو ایک فوج دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ 1126 عیسوی میں واسط کی جنگ میں سلجوقی گورنر عماد الدین زنگی عباسی خلیفہ کی فوج کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے اور عباسی خلیفہ کو سلجوقی سلطان کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یوں موصل کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد عماد الدین زنگی نے 1128 عیسوی میں حلب پر قبضہ کر لیا۔ یوں ان ابتدائی فتوحات کے بعد عماد الدین زنگی کو اسلامی دنیا میں ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اب مسلمانوں کو ایک ایسا شیر دل جرنیل نظر آنے لگا تھا کہ جس کے ساتھ مل کر وہ عیسائیوں کو ارض مقدس سے نکال کر بیت المقدس کو آزاد کروا سکتے تھے۔ یوں عماد الدین زنگی پہلے اتابک تھے جنہوں نے صلیبی ریاستوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کے لیے جمع کیا۔ اپنی ابتدائی فتوحات کے باوجود عماد الدین زنگی جانتے تھے کہ وہ عیسائی ریاستوں سے لڑنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں، خاص طور پر جبکہ یروشلم کا بادشاہ بالڈوین زندہ ہے۔ ابتدائی سالوں میں عماد الدین زنگی نے بجائے عیسائیوں سے جنگ لڑنے کے انہوں نے اپنی نئی زنگی ریاست کو مستحکم کرنے پر زور دیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایڈیسا کے بادشاہ جوسلن کے ساتھ ایک عارضی معاہدے پر دستخط کیے۔ پھر عماد الدین زنگی نے عیسائیوں کے خلاف مسلم اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے دمشق کی امارت کے امیر بری کو عیسائیوں کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے لیے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی۔ بظاہر تو بری نے عماد الدین زنگی کی دعوت پر لبیک کہا اور انہوں نے اس اتحاد میں شامل ہونے کے لیے رضامندی دکھائی، لیکن خفیہ طور پر وہ عماد الدین زنگی کے ساتھ اتحاد کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے عماد الدین زنگی پر عدم اعتماد کیا اور اس نے اپنا ایک خط اپنے بیٹے کے ہاتھ جوسلن کی طرف اتحاد کے لیے روانہ کیا، جسے عماد الدین زنگی نے پکڑ کر اسے حلب کے مشہور قلعے میں بند کر دیا۔ یوں اپنے دور حکومت کے ابتدائی 3 سالوں میں عماد الدین زنگی نے اپنی طاقت کو موصل سے حمص تک پھیلا دیا تھا، جس کی وجہ سے دمشق کی امارت اور زنگی سلطنت کے درمیان ابتدائی دشمنی کا آغاز شروع ہوا۔ دریں اثنا انطاکیہ میں ہونے والے واقعات کے بعد یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کی صحت خراب ہونے لگی اور 1131 عیسوی میں بالڈوین اپنی موت کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور 21 اگست 1131 عیسوی کو بالڈوین کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کی بیٹی میلیسینڈا اور اس کے شوہر فالک یروشلم کی حکومت کے مشترکہ بادشاہ بنے۔ بالڈوین کی موت کے بعد عیسائیوں کا ایک اور بہت بڑا رہنما جوسلین بھی انتقال کر گیا۔ اس کی موت کی وجہ عماد الدین زنگی کے ایڈیسا قلعے کی محاصرے میں ایک ناقص سرنگ بنی۔
جب عماد الدین زنگی ایڈیسا کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو ایک سرنگ کے منہدم ہو جانے کی وجہ سے جوسلن شدید زخمی ہو گیا۔ اس دوران اناطولیہ کے ایک اور طاقتور ترین سلجوق قبیلے دانشمند کے سردار غازی نے ایڈیسا کے بادشاہ جوسلن کی خبر سنی اور غازی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کیسون کا محاصرہ کر لیا۔ جب سلجوقی سردار کے حملے کی خبر جوسلن کے کیمپ تک پہنچی تو جوسلن نے پہلے تو اپنے بیٹے جوسلن دوم کو سلجوقی سردار غازی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اسے روانہ ہونے کا حکم دیا، لیکن نوجوان جوسلن نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دانشمند سردار غازی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس جواب سے بادشاہ سخت ناراض ہوا اور وہ اپنی شدید زخموں کے باوجود اس نے سلجوقی وار لارڈ غازی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر سلجوق وار لارڈ جوسلن کی اچانک آمد پر حیران ہو گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جوسلن کا انتقال ہو چکا ہے۔ یوں جوسلن کی اچانک آمد پر غازی نے محاصرہ ختم کرتے ہوئے وہ واپس اناطولیہ چلا گیا، لیکن غازی کے خلاف یہ پیش قدمی جوسلن کو کافی مہنگی پڑی، کیونکہ اس سفر کے دوران جوسلن کے زخم کھل گئے تھے، جس کے بعد وہ گھوڑے سے گرا اور ایک سڑک کے اوپر ہی اس کی موت ہو گئی۔ یوں اپنے باپ کی موت کے بعد اب لاطینی سلطنت کے نئے نوجوان وارث یروشلم کے ماتحت ہونے کے بجائے وہ خود مختار اور آزادانہ طور پر حکومت کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ ادھر یروشلم میں بھی نئے شاہی جوڑے کے پاس اب اتنے اختیار یا پھر طاقت نہیں تھی کہ وہ بیک وقت تمام صلیبی ریاستوں کو بالڈوین کی طرح اپنے ماتحت رکھ سکیں۔ اسی دوران 1131 عیسوی میں شہزادی ایلس انطاکیہ واپس آئی اور اس نے اہل شہر کو قائل کر لیا کہ وہ فالک کو اپنا حکمران تسلیم نہ کرے، اور اس نے اس مقصد کے لیے طرابلس کے لارڈ کو بھی شامل ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ادھر جب یروشلم کے بادشاہ کو یہ خبر ملی تو وہ ایلس کو سزا دینے کے لیے یروشلم سے روانہ ہوا، اور اس سفر کے دوران طرابلس کی فوجوں نے فالک کو زمینی راستے سے گزرنے سے روک دیا، جس کے بعد فالک نے یروشلم کے بحری بیڑے کو استعمال کرتے ہوئے وہ بیروت سے سینٹ سائمون کی بندرگاہ تک جا پہنچا، جہاں انطاکیہ کے جنوب میں باغیوں کے ساتھ بادشاہ فالک کی جنگ شروع ہو گئی، جس میں اس نے باغیوں کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا۔ اس نے انطاکیہ کی حکمرانی سے ایلس کو ہٹاتے ہوئے یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس نے انطاکیہ میں رینالڈ کو انتظامات سونپتے ہوئے وہ واپس یروشلم چلا گیا۔ یہاں یروشلم کے بادشاہ کے جانے کے بعد ایلس نے اپنی سیاسی چالیں جاری رکھیں، اور 1135 عیسوی کے آس پاس انطاکیہ کے محب وطن برنارڈ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی رینالڈ بھی منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد نیا منتخب ہونے والا ریڈالف یروشلم کے ماتحت حکومت کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے ایلس کو واپس انطاکیہ بلا لیا۔ اس پر یروشلم کا بادشاہ فالک دوبارہ انطاکیہ پہنچا تو اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ انطاکیہ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، کیونکہ اب کی بار یروشلم کے بادشاہ کو شہر کے اندر سے کوئی حامی نظر نہ آیا۔ اس دوران ایلس نے زنگی اطابق عماد الدین کے ساتھ معاہدہ کرنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتی تھی کہ زنگی شام میں فال کے ساتھ خطرہ مول نہیں لے سکتے، لہٰذا ایلس نے اب کی بار رومی شہنشاہ جان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انطاکیہ کی حفاظت کے بدلے رومی بادشاہ کو اپنی ریاست جاگیر کے طور پر دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیٹی مستقبل کے بادشاہ مینویل کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ ایلس کے اس معاہدے پر اس کے اپنے حامی اور درباری سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اس کے اتحادی بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ اس دوران یروشلم کے بادشاہ فالک نے اس بغاوت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انطاکیہ کی اشرافیہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب ایلس نے دیکھا کہ تمام تر زمینی حقائق اس کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ادھر 1131 عیسوی میں سلجوقی سلطان محمود کا انتقال ہو گیا۔ سلطان محمود عماد الدین زنگی کے انتہائی قریبی ساتھی تھے، اور اب ان کی وفات کے بعد اگر کوئی ایسا آدمی سلطان بن جاتا جس کے مراسم عماد الدین زنگی کے ساتھ اچھے نہ ہوتے تو یہ مستقبل میں عماد الدین زنگی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ سلجوقی سلطان کی موت کے بعد سلجوقی زمینیں اس کے دوسرے بیٹوں اور دعوے داروں میں تقسیم ہو گئیں، اور تخت کے کئی ایک دعوے دار کھڑے ہو گئے، جن میں سے ایک نام مسعود کا آتا ہے، جو کہ مشرق کا ایک انتہائی کم اثر و رسوخ رکھنے والا سلجوقی خاندان کا شخص تھا۔
اس لیے اس نے عماد الدین زنگی سے فوجی مدد مانگی، جس کے بعد جون 1132 عیسوی کو عماد الدین زنگی اور مسعود دونوں نے اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ بغداد کی جانب پیش قدمی شروع کی، کیونکہ بغداد میں عباسی خلیفہ نے اپنا اقتدار مضبوط کر لیا تھا اور اب وہ سلجوقی سلطان کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ سے عباسی خلافت کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ یہاں پر عماد الدین زنگی کی فوج نے بڑی جلد بازی کے ساتھ عراق میں پیش قدمی کی، جس کی وجہ سے اسے خلیفہ کی فوج نے سمارا، جو کہ موجودہ دور کے تقرید کے قریب موجود ایک جگہ ہے، یہاں پر خلیفہ اور زنگی کی فوج کی آپس میں گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں عماد الدین زنگی کو شکست ہوئی۔ اس ابتدائی شکست کے بعد عماد الدین زنگی اور سلجوقی شہزادہ مسعود میدان جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا سیاسی کیریئر شاید اس شکست کے بعد ختم ہو جاتا اگر تقرید کے ایک مقامی کرد گورنر نجم الدین ایوب عماد الدین زنگی کی مدد نہ کرتے۔ نجم الدین ایوب کی مدد سے عماد الدین زنگی جان بچاتے ہوئے واپس اپنی ریاست میں چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے ایوبی قبیلے نے زنگی خاندان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا اور وہ تیزی کے ساتھ عماد الدین زنگی کی نظروں میں مقبول ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد عماد الدین زنگی نے مسعود کے ساتھ اپنی فوجوں کو دوبارہ منظم کیا اور انہوں نے ایک بار پھر بغداد پر حملے کی تیاری کی۔ اس بار بھی انہیں شکست ہوئی اور وہ بغداد پر قبضہ نہ کر سکے۔